آپ حضرات کے سامنے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اہم جز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطہرہ کا ہر جز اس کائنات کے اندر رہنے والے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر کی زندگی ہے یا حضر کی زندگی، گھر کی زندگی ہے یا باہر کی زندگی، ہجرت کی زندگی ہے یا ہجرت سے بغیر کی زندگی، بہت ساری حکمتیں، بہت ساری تعلیمات اس کے اندر آپ کے لیے اور ہمارے لیے موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت کی ہے، یہ ہجرت بھی اپنے پیارے اللہ، پیارے رب کے حکم سے کی ہے۔ پھر یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ دین کو جو قوت ملی ہے، دین کو جو طاقت ملی ہے، دین کو جو پھیلاؤ ملا ہے، یہ ملا ہجرت اور نصرت کی برکت سے ہے۔ آپ حضرات نے بہت مرتبہ تبلیغی جماعت کے احباب اور بزرگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ دین کے لیے ہجرت اور نصرت انتہائی ضروری ہے۔ ہجرت کرنا یہ بھی ضروری ہے اور نصرت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے میرا اللہ دین کو تقویت دیا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت بھی کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت بھی ہوئی ہے۔ ہجرت میرے آقا نے اللہ کے حکم سے کی ہے۔ تاریخ سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے کہ میرے آقا کی جو نصرت کی ہے وہ مدینہ والوں نے کی ہے، یوں لگتا ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے میرے آقا کی نصرت میں اپنا سب کچھ نچھاور کیا ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے، میرے آقا کی جو نصرت کی ہے وہ میرے اللہ نے براہ راست کی ہے۔ ہجرت کے موقع پہ آیت اتری، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اے مدینہ کے لوگو، اگر تم میرے پاک محمد عربی کی نصرت نہ بھی کرتے نا، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو میں اپنے محبوب کی نصرت خود رب ذوالجلال کرتا۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تاریخ کے اندر سیرت کے حوالے سے گزشتہ دونوں جمعوں کے جو واقعات اگر آپ نے توجہ سے سنے ہیں تو آج کی بات کا سمجھنا آپ کے لیے بھی آسان ہوگا اور میرے لیے سمجھانا بھی آسان ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہجرت کے واقعات ہیں شروع سے دیکھے، میرے آقا کا ہجرت کے لیے تیار ہو کے صدیق اکبر کے دروازے پہ جانا اور صدیق اکبر کا پہلے سے تیار ہونا، اونٹنیوں کو تیار کر کے رکھنا، یہ میرے اللہ کی نصرت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی چارپائی کے اوپر جناب علی المرتضیٰ کو تیار کر کے اپنے بستر کے اوپر لٹا دینا، دشمن کے نرغے کے اندر، پیغمبر کے گھر کے اندر، پیغمبر کے بستر پہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے علی المرتضیٰ کا لیٹ جانا، یہ بھی میرے اللہ کی نصرت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن کے درمیان سے اپنی مٹھی بھر کر دشمنوں کے منہ پر ڈالنا اور سارے کے سارے دشمنوں کی آنکھوں کے اندر اس مٹی کو پہنچا دینا، یہ میرے اللہ کی نصرت ہے۔ پھر مکہ کی دھرتی کے اندر جب پورا مکہ مخالف ہوا ہے، اس پوری دھرتی کے اندر سے صدیق اکبر کی رفاقت میں مکہ کی دھرتی سے نکلنا اور غار ثور کے اندر پہنچ جانا، یہ بھی میرے اللہ کی نصرت ہے۔ غار ثور کے اندر پہنچ کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خود پہلے غار کے اندر جانا
غار کی صفائی کرنا، غار کے سوراخوں کو اپنی پگڑی کے کپڑے سے بند کرنا، ایک روایت کے مطابق اپنے بدن سے قمیض اتار کر اس کو پھاڑ کر ان سے غاروں کو بند کرنا، یہ ساری چیزیں میرے اللہ کی نصرت ہی ہیں، جس نے اپنے پاک محمد عربی کو ہجرت کا حکم دیا اور پھر ان کی نصرت کرتے چلے گئے، اور بالکل میرے آقا کو مکہ سے غار سور کی ہجرت کرا دینا، یہ میرے اللہ کی ساری کے ساری نصرت ہی ہے۔ اب میرے دوستو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے، توجہ فرمائیے، میں نے ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ جناب صدیق اکبر دعا کرتے تھے، کہتے میری دلی خواہشیں تین ہیں، تین دعائیں بڑی محبت سے مانگا کرتے۔ سب سے پہلی دعا، اللہ مال صدیق کا ہو اور خرچ پیغمبر کی ذات کے اوپر ہو۔ اللہ میری دلی خواہش ہے میرا مال ہو اور خرچ رسول اللہ کی ذات کے اوپر ہو، یہ صدیق اکبر کی دلی خواہش ہے۔ دوسری دعا کیا کرتے، اللہ میری دلی خواہش ہے بیٹی میری ہو، بیٹی میری ہو، لخت جگر میری ہو، اور نکاح کے اندر محمد عربی کے اندر دے دے، یہ صدیق اکبر کی دلی خواہش ہے۔ اور تیسری خواہش فرماتے، اللہ میری دلی خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میری دلی خواہش ہے نظر تو صدیق کی ہو اور چہرہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ کسی انسان کی خوشبختی کی علامت یہ ہوتی ہے وہ دعا کرتا چلا جائے اور میرا اللہ دنیا کے اندر اس کی دعاؤں کو قبول کرتا چلا جائے۔ میرے دوستو، ذرا محبت کے اندر ڈوب کے دیکھنا، میرے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے پیارے دوست جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں دعاؤں کو قبول کیا، بلکہ قبول بھی اس رنگ کے اندر کیا کہ صدیق اکبر کا دل خوش ہو گیا۔ کیسے قبول ہوا؟ تاریخ گواہ ہے، میرے صدیق اکبر کی پہلی دعا، اللہ مال تو میرا ہو لیکن خرچ رسول اللہ کی ذات پر ہو۔ خدا کی قسم، جب میں تاریخ کا وہ واقعہ دیکھتا ہوں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرتے ہیں، پیغمبر کی ذات کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کے اندر بات تھی، میرے پیغمبر کا حکم ہو، پیغمبر کے صحابہ اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی عزت بھی، اپنی اولاد کو قربان کرنا پیغمبر کی ذات کے اوپر اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ کون؟ صدیق اکبر۔ وہ صدیق اکبر جب چلا پیغمبر کی ذات کے ساتھ، اس وقت چلا جب پیغمبر کی ذات کے ساتھ کوئی اور چلنے والا نہیں تھا۔ پیغمبر کی ذات کے اوپر اپنی جان کی قربانی اس وقت کے اندر دی ہے جس وقت پیغمبر کی ذات پہ قربانی دینے والا کوئی نہیں۔ مکہ کی دھرتی ہے، میدان لگا ہوا ہے، پیغمبر کی ذات کے مخالف لوگ موجود ہیں۔ پیغمبر کعبۃ اللہ کے اندر آتے ہیں اور آ کر اپنی زبان سے کلمہ بلند کرتے ہیں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے نمرہ مسجد کے نمازی، دل پر ہاتھ رکھ کر میرے پیغمبر کے صحابی صدیق اکبر کی شجاعت دیکھ، میرے پیغمبر کے صحابی صدیق اکبر کی محبت دیکھ، میرے پیغمبر کے صحابی صدیق اکبر کی محبت دیکھ۔ کافر سارے میرے پیغمبر کو مارنے لگ جاتے ہیں، سارے کافر اکٹھے ہو گئے، درمیان میں محمد عربی ہے، مارنے لگ جاتے ہیں۔ ایک محمد عربی پر تشدد شروع کیا جا رہا ہے۔ کسی نے دیکھا محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ، کائنات کے سردار محمد عربی پر تشدد ہو رہا ہے۔ دیکھنے والے کی نظر کے اندر، دیکھنے والے کے دل کے اندر، دیکھنے والے کے دماغ کے اندر اور کوئی شخص نہیں آیا، بھاگتا ہوا گیا، جناب صدیق اکبر کے گھر کے اندر بھاگتا ہوا گیا۔ دروازے پہ دستک دی، ابو بکر تو گھر کے اندر ہے، پتہ بھی ہے تیرے دوست کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ جا کے کعبۃ اللہ کے اندر دیکھ، مسجد حرام کے اندر دیکھ، کعبہ کے صحن کے اندر دیکھ، کافر لوگ سارے اکٹھے ہو کر تیرے دوست کو مار رہے ہیں۔ صدیق دیوانہ وار گھر سے بھاگتا ہے، بعض روایت میں جوتا بھی نہیں پہنا، بھاگتا ہوا آتا ہے، مسجد کے اندر آیا، لوگوں کے ہجوم کو دھکے دیتا ہے۔ دیکھا کہ بچاؤں کیسے، کہا زبان سے کہوں گا رک جاؤ، لوگ رکنے میں دیر کریں گے، میرے محبوب کو کوئی تو تشدد ہو جائے گا۔ آتا ہے میرے پیغمبر کے اوپر آ کے لیٹ جاتا ہے۔ کس لیے لیٹا؟
اس لیے کہ جو مکہ لگ رہا ہے، جو تشدد ہو رہا ہے، وہ پیغمبر کو نہیں لگے، صدیق اکبر کی کمر کے اوپر لگے، وہ پیغمبر کے بدن پر نہیں لگے، صدیق کے بدن کے اوپر لگے۔ لیٹ جاتے ہیں، لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور لوگوں تم اس بندے کے اوپر تشدد کر رہے ہو جس نے صرف یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، صرف یہ بات کہنے پر مارتے ہو، آؤ صدیق کو مارو، اس کو چھوڑ دو۔ میرے دوستو، تاریخ گواہ، واقعہ بڑا لمبا ہے، تاریخ بڑی لمبی ہے، ہر جمعے بیان کرنے کو من کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں سے بھی شکایت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی بھی مصروفیات ہیں، ٹائم پہ آپ بھی نہیں آتے، ہم تو پابند ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں۔ آپ لوگوں سے 3 سال سے درخواست کر رہا ہوں کہ ذرا وقت پہ تشریف لیں، 12:30 تشریف لے آئیں، ہمیں پورے ہفتے میں زیادہ نہ صحیح 20 منٹ تو دے دیں، پورے ہفتے میں زیادہ نہ صحیح آدھا گھنٹہ تو دے دیں، کچھ تو پیغمبر کے یاروں کی بات سنیں، کچھ تو پیغمبر کے جانثاروں کی بات سنیں۔ خدا کی قسم ایمان تازہ ہوتا ہے، صدیق اکبر کی وفا دیکھتا ہوں تو آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ صدیق مار کھا رہا ہے، پیغمبر کو بچا لیا، صدیق کو اوپر اتنا تشدد ہوا، اتنا تشدد ہوا، صدیق بے ہوش ہو گیا۔ کسی نے گھر جا کے بتایا تم تو یہاں بیٹھے ہو، تمہارا بیٹا کعبہ کے اندر بے ہوش پڑا ہے۔ ماں آتی ہے، باپ اٹھاتا ہے، بے ہوشی کی حالت کے اندر وہ صدیق جو اپنے یار کی محبت میں تشدد سہتا ہے، اپنے یار کی محبت کے اندر مار کھاتا ہے، ماں اٹھا کر لے گئے گھر، چارپائی پہ لٹایا۔ اب توجہ کرنا، چارپائی پہ لٹایا ہے، ماں بے قرار بیٹھی ہے، باپ بے چین بیٹھا ہے، گھر کے دیگر افراد پریشان ہیں۔ آنکھ تو کھولے نا، ہوش تو آ جائے نا، جب آنکھ کھولے گا ہوش آئے گا، پوچھیں گے تیری حالت کیسی ہے۔ خدا کی قسم چشمے فلک نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئی، صدیق کا بدن زخموں سے چور چور، آنکھ کھلتی ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا حال کیا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا طبیعت کیسی ہے، لیکن قربان صدیق تیری محبت پہ آنکھ کھلی، لب ہلے، اپنی بات نہیں کی، سب سے پہلے پوچھا بتاؤ میرا محبوب محمد کس حال میں ہے۔ ماں کہتی ہے جس کی خاطر مار کھائی ہے، بے ہوش ہوا، چلو اس کی بات بعد میں کریں گے، دوائی تو کھا لے، تجھے بھوک لگی ہوگی، تو نے کچھ نہیں کھایا، تیرے بدن پہ زخم لگے ہیں، کچھ تو کھا تیری کرے۔ اماں جب تک میں اپنے محبوب کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اماں جب تک میں اپنے محبوب کی طبیعت نہیں دیکھ لیتا، اس وقت صدیق ایک پانی کا گھونٹ بھی اپنے بدن کے اندر نہیں لے جائے گا۔ ماں پریشان، ماں تو ممتا، ماں کی ماں، کیا کروں، کہاں پتہ چلے گا؟ اماں میں جانتا ہوں، جاؤ زید بن ارقم کے گھر کے اندر جاؤ، دیکھو وہاں پر میرے پیغمبر کس حال میں ہے۔ ماں پتہ کرواتی ہے، بیٹا تیرا محبوب بالکل ٹھیک ہے، اب تو دوائی کھا لے۔ نہیں اماں، اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھوں۔ بیٹا لے کر کیسے جاؤں؟ ماں ایک کندھا تو دے، میں اپنا ہاتھ تیرے کندھے پر سہارا رکھوں گا۔ دوسری جانب سلیم آتی ہے، ان 2 عورتوں کے ساتھ یہی صدیق جو اپنے محبوب کی خاطر مار سہتا ہے، تکلیف سہتا ہے، تشدد برداشت کرتا ہے، زید بن ارقم کے مکان کے اوپر جاتا ہے، اپنی آنکھ سے پیغمبر کو دیکھتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے آقا کل مصیبت بعدک جلل، آقا سنا تھا اب خیریت سے، اب آنکھ سے دیکھتا ہوں تو یقین کر کے کچھ کھانے لگوں گا۔ محبت ہے نا، مال میرا ہو جان میری ہو، قربان پیغمبر پہ۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں میدان جہاد پہ جانا ہے، مال کی ضرورت ہے، صحابہ پیش کریں، صحابہ کا مقابلہ ہوتا تھا۔ آج عمر بن خطاب گھر کے اندر گئے، مال لے کر آتے ہیں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آتے ہیں۔ عمر بن خطاب سوچتے ہیں آج تو میں ابوبکر صدیق سے بڑھ کے دکھاؤں گا، میں مال اتنا پیش کروں گا کہ میری نیکیاں، میرا مال زیادہ بڑھ جائے گا۔ کتنا مال لے کے آئے؟ میرے پیغمبر کے قدموں میں صحابہ نے مال نثار کر دیا۔ آقا بیٹھتے ہیں، اب حضرت عمر بن خطاب پوچھتے ہیں مجھ سے جب پوچھیں گے میں تو گھر کا آدھا مال لے کے آیا ہوں، آج تو صدیق سے بڑھ جاؤں گا، میرا آدھا مال صدیق کے مال سے بہت زیادہ ہے، میرا آدھا مال صدیق کے مال سے بہت زیادہ۔ لیکن میرے دوستو توجہ کرنا، میرے پیغمبر نے جب مال دیکھا تو آج سوال ہی بدل دیا، یوں سوال نہیں کیا کہ کون کتنا مال لے کے آیا۔ عمر بن خطاب تو سوچتے تھے سوال کریں گے کتنا مال لائے، میں کہوں گا یا رسول اللہ اتنا لایا اتنا لایا اتنا لایا، یہاں تک کہ گھر کا آدھا مال۔ پیغمبر نے آج سوال ہی بدل دیا، سوال یہ کیا میرے صحابہ
اعلان میں نے کیا تھا، مال تم لے کر آئے، بتاؤ جو یہاں لے کر آئے وہ تو لائے، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں جب پیغمبر نے سوال کیا پیچھے کتنا مال چھوڑا، میں اس سوال کو سن کر ہی محسوس کر گیا کہ میں صدیق سے کبھی بڑھ نہیں سکتا، اس لیے جواب کیا تھا، ہاں جی عثمان کیا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ یہ لے کر آیا۔ پچھلے کیا چھوڑ کے آئے؟ یا رسول اللہ بڑا کچھ چھوڑ کے آیا۔ عمر بن خطاب پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ آقا آدھا مال پیچھے چھوڑا، آدھا آپ کے حکم پر آپ کے قدموں میں نثار کر دیا۔ اچھا صدیق تو بتا کتنا مال لے کے آیا، پیچھے کتنے چھوڑ کر آیا؟ صدیق کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، آقا جو کچھ تھا سارا کچھ آپ کے حکم پر نچھاور کر دیا، صدیق بتا تو صحیح پیچھے کیا چھوڑا؟ آقا گھر کے اندر کچھ بھی نہیں، صرف آپ کا اور آپ کے رب کا نام چھوڑ کر آیا۔ اچھا صدیق لباس کیسا پہنا؟ آقا بدن پہ جو قیمتی لباس تھا وہ بھی لا کے رکھ دیا۔ آقا میں نے تو ٹاٹ کا لباس پہنا۔ پیغمبر کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، خوشی کے عالم میں، صدیق آج تو نے بدن پہ ٹاٹ پہنا، وہ دیکھ میرے رب نے تیرے لباس کو پسند کر کے فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا ہے۔ ہجرت کا موقع ہے، گھر سے نکلتے ہیں، مال سارا اٹھا لیا، میں نے پچھلے جمعے بھی تفصیل سے بتایا، مال سارا اٹھا لیا، لے کر چلے گئے۔ بوڑھا باپ نابینا تھا، پوچھنے لگا اسما بیٹی سے، پوتی سے، بیٹی تیرا ابا تو اپنے یار کے ساتھ گیا ہے، بتا کچھ پیچھے چھوڑ کے گیا ہمارے لیے؟ کچھ تو ہمارے لیے چھوڑ کر گیا ہوگا۔ اب بیٹی تھی، عورت ذات تھی، یوں نہیں کہا دادا جان کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہم کہاں سے کھائیں گے، یہ نہیں۔ پیغمبر کے پیارے صحابی صدیق کی تربیت یافتہ بیٹی کا کمال دیکھیں، ایک تھیلا لیتی ہے، تھیلے کے اندر پتھر بھرتی ہے، ان پتھروں کو ذرا ہلاتی ہے، ان پتھروں پر دادے کا ہاتھ رکھوا کے کہتی ہے دادا جان ابا تو چلے گئے لیکن آپ کے لیے اور ہمارے لیے مال بڑا چھوڑ کے گئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ نے پتھروں پر ہاتھ رکھ کے سمجھے ہاں اس کے اندر درہم دنانی ہے، اچھا چلو کوئی بات نہیں، وہ تو گیا، کچھ تو پیچھے چھوڑ کر گیا، ورنہ تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم سارا مال لے کر صدیق اکبر پیغمبر کی رفاقت میں نکل چکے تھے۔ دعا کا پہلا حصہ مال میرا ہو قربان، پیغمبر کی ذات کے اوپر ہو۔ دعا کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ بیٹی میری ہو اور پیغمبر کے نکاح کے اندر ہو۔ میرے اللہ نے صدیق اکبر کی یہ دعا بھی قبول کی تھی۔ وہ وقت بھی تھا جب میرے آقا نے کہا صحابہ کو جاؤ میرا پیغام نکاح صدیق کے گھر کے اندر بھیجو۔ آقا آپ خود کہہ رہے ہیں یہ میرے اللہ نے کہا میں پیغمبر، میں اپنی زبان سے اپنی مرضی سے بولتا کب ہوں؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میں جو بھی بولتا ہوں رب کے حکم سے بولتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم خواب کے اندر جبریل آئے تھے، ریشم کے ٹکڑے کے اندر تصویر لائے تھے، میں نے ریشم کا ٹکڑا کھول کے دیکھا تھا، جو تصویر نکلی تھی وہ صدیق اکبر کی بیٹی جناب صدیقہ کائنات کی تھی۔ اور میرے دوستو وقت بڑا کم، مختصراً بتا رہا ہوں، کائنات کے اندر دو گودیں ایسی ہیں جن کو میرے آقا نے یہ سعادت دی ہے کہ ان کی گود کے اندر اپنا سر مبارک رکھا ہے۔ ذرا محبت میں ڈوب کے جملہ سننا، میرے آقا نے دو گودوں کو یہ سعادت ہاتھ دی ہے۔ ایک سعادت جناب صدیق اکبر کی گود کی تھی، جب ہجرت کی رات غار کے اندر صدیق اکبر گئے تھے نا، پورا واقعہ پچھلے جمعے بیان کیا۔ جب غار کی صفائی کر لی، صفائی کرنے کے بعد صدیق اکبر بیٹھے ہیں، یوں گود کے اندر میرے آقا کا سر رکھا ہے۔ یہ تیسری دعا قبول ہوئی، النظر الی وجہ رسول اللہ، نظر میری ہو، آقا چہرہ آپ کا ہو۔ گود صدیق کی تھی اور سر مبارک میرے پیغمبر کا رکھا تھا۔ یہ پہلی گود ہے جس کو میرے آقا نے یہ سعادت دی ہے کہ ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا۔ اور دوسری گود کون سی تھی؟ جب میرے آقا دنیا سے جانے لگ رہے تھے، گود عائشہ صدیقہ کی تھی اور سر مبارک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ علماء نے لکھا یہ دو گودیں جن کو میرے آقا نے سعادت دی، اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا۔ پہلی گود جس کو صدیق اکبر، جو وہ پہلی گود صدیق اکبر کی تھی، میرے آقا نے ہجرت کی رات اپنا سر رکھا۔ میرے اللہ نے یہ سعادت دینے کی برکت ایسی دی، صدیق کی گود کو قبول کیا۔ جس گود کے اندر میرے آقا کا سر، اس کو کائنات کے لیے صدیق اکبر بنا دیا۔ اور دوسری گود وہ جس کے گود کے اندر میرے آقا نے سر دنیا سے جاتے وقت رکھا، اس کو کائنات کے لیے صدیقہ بنا کے رکھ دیا۔ دو آنسو ایسے ہیں، دو قطرے ایسے ہیں، کائنات کے اندر ان سے بڑا عظیم قطرہ کوئی نہیں ہے۔
ایک قطرہ آنسو کا قطرہ ہے اور دوسرا قطرہ خون کا قطرہ ہے، دونوں کا تقابل کیجئے، دونوں کی عظمت جانیے۔ ایک تو وہ آنسو ہے جو صدیق اکبر کا آنسو ہے، ایک وہ خون کا قطرہ ہے جو عثمان بن عفان کے خون کا قطرہ ہے۔ صدیق کے آنکھ کا قطرہ کب پاکیزہ، کب عظمت والا بنا؟ جب صدیق غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جھولی کے اندر پیغمبر کا سر مبارک تھا، کاٹنے والے نے پاؤں کی ایڑی کے اوپر اپنا ڈنگ مارا، صدیق کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے۔ قربان اس آنسو کے قطرے کی عظمت کے اوپر میرے رب نے صدیق کی قربانیوں کی قیمت کیا لگائی، میرے رب نے صدیق کی وفاؤں کی قیمت کیا لگائی، میرے رب نے صدیق کے گھرانے کی قربانیوں کی قیمت کیا لگائی۔ آنسو صدیق کی آنکھ سے نکلا، میرے رب نے زمین پر نہیں پیغمبر کے چہرے مبارک پر گرا دیا۔ اور دوسرا خون کا قطرہ، دوسرا قطرہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہے، ناشر قرآن بھی ہیں، کاتب قرآن بھی ہیں، اور قرآن پاک کے بڑے قاری بھی ہیں۔ قربان عثمان تیرے خون کی پاکیزگی پر میرے رب نے قرآن کے ساتھ وفاداری نبھانے کی وجہ سے ان کے خون کو عظمت کیا عطا کی۔ شہادت کا وقت ہے، دشمن نے نیزہ مارا ہے، بدن سے خون نکالا ہے، میرے رب نے خون کی عظمت بنائی ہے، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں بلکہ اپنے کلام کے اندر بتا کے قرآن کے دامن میں سارے قطروں کو سمو کر بتایا۔ جو میرے دین کے لیے، میرے محبوب کے لیے قربانی دیتا ہے، جو قرآن کے لیے قربانی دے، میرا رب اس کے خون کو قرآن کے دامن میں محفوظ کرتا ہے۔ جو میرے پیغمبر کی ذات کے لیے قربانی دے، میرا رب اس کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو بھی زمین پر نہیں بلکہ محمد عربی کے رخسار پہ ڈلواتا ہے۔ وقت پھر ختم ہو گیا، موضوع پھر ادھورا، زندگی رہی تو اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔